عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں قاسم یعقوب، کورس کوڈ 9001 بنیادی اردو کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ یہ کورس بنیادی اردو ان طلباء و طالبات کے لیے ترتیب دیا گیا ہے جو ادب کی بنیاد کو سمجھنا چاہتے ہیں، اردو زبان کی بنیاد کو سمجھنا چاہتے ہیں، زبان کیا ہوتی ہے، اردو زبان کب تشکیل ہوئی، اس خطے کی کب زبان بنی، گرامر کیا ہوتی ہے، اردو زبان کی گرامر کیا ہے، اور ادب کیا ہوتا ہے، اور پھر اردو ادب کیا ہے، اس کی کتنی اصناف ہیں اور اس میں لکھنے والے نمایاں لوگ کون سے ہیں۔ لہٰذا ایسے طلبات جو اردو زبان اور اردو ادب میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس کورس کو دلچسپی سے پڑھیں، اور امید ہے کہ وہ بنیادی اردو سے پوری طرح واقف ہو سکیں گے۔ عزیز طلباء طالبات، آج ہم یونٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ یونٹ نمبر 3 اصناف ادب کے حوالے سے ترتیب دیا گیا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا یہ شاعر ہے، یہ افسانہ نگار ہے، یہ ناول نگار ہے، یہ خاکہ نگار ہے، یا یہ نقاد ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت ساری اصناف ہوتی ہیں جن میں مخصوص ادیب، رائٹر، لکھاری جو ہیں وہ اپنا مافی الضمیر پیش کرتے ہیں یا اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر ادب ہے تو ادب کو ایک صنف بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایک صنف بھی کے اندر بھی اظہار خیال کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ادب کی تو بہت سی اقسام ہوتی ہیں، یعنی شاعری ہے، شاعری کے اندر بہت سی اقسام ہیں، اسی طرح نظم ہے، اسی طرح نثر ہے، نثر کے اندر بہت سی اصناف ہیں۔ تو عزیز طلباء طالبات، یہ صنف کیا ہوتی ہے؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ اردو کے ایک بہت بڑے نقاد مدرس ڈاکٹر سید عبداللہ صنف کے حوالے سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوٹ: ادب وہ فن لطیف ہے جس کے ذریعے ادیب جذبات و افکار کو اپنے واسطے سے زندگی کے داخلی اور خارجی حقائق کی روشنی میں ان کی ترجمانی و تنقید بھی کرتا ہے، اور اپنے تخیل اور قوت متخیلہ سے کام لے کر اظہار و بیان کے ایسے مؤثر پیرائے اختیار کرتا ہے کہ جن سے سامع و قاری کا جذبہ و تخیل بھی تقریباً اسی طرح متاثر ہوتا ہے جس طرح ادیب کا اپنا تخیل اور جذبہ متاثر ہوا۔ انکوٹ۔ یعنی لکھاری یا ادیب کچھ کہنا چاہ رہا ہے، کچھ بیان کرنا چاہ رہا ہے، اس کہنے اور بیان کرنے کا جو سانچہ ہے، جو ڈھانچہ ہے، جو شکل ہے، وہ کیا ہوگی؟ لہٰذا اس خواہش سے یا اس مافی الضمیر بیان کرنے کی جو ترتیب ہے یا جو ترسیل ہے اس کے جذبات کی، اس کے خیالات کی، وہ ایک خاص شکل اختیار کرتی ہے۔ ہم اس کو صنف کہتے ہیں۔ یوں ادب میں بہت ساری اصناف ہوتی ہیں، کسی ایک صنف میں انسانی جذبات، انسانی خیالات پیش نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نثر میں کہنا چاہتے ہیں کچھ فکری خیالات، کچھ جذبات، کچھ اپنے تعصبات، اپنی خواہشات، اپنی ذہنی ترجیحات، تو نثر کے اندر آپ ناول لکھ سکتے ہیں، یعنی کہانی کے اصناف لکھ سکتے ہیں، یا آپ غیر افسانوی یا جس میں کہانی نہیں ہے اس میں آپ اپنے خیالات کو پیش کر سکتے ہیں۔ وہ مضمون ہو سکتا ہے، وہ تنقید ہو سکتی ہے، وہ خاکہ ہو سکتا ہے، اظہار خیال کی بہت سی اقسام ہو سکتی ہیں۔ آج ہم اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ اصناف ادب کون سی ہوتی ہیں اور وہ کتنی قسموں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، صنف جو ہے وہ موضوع کے لحاظ سے
اور ہیئت یعنی فارم کے لحاظ سے تقسیم ہوتی ہے۔ موضوع کے لحاظ سے اردو ادب کے اندر کچھ اصناف موجود ہیں، جیسے مرثیہ ہے، جیسے نعت ہے، اسی طرح ہیئت فارم کے لحاظ سے کچھ اصناف ہیں، جیسے غزل ہے، جیسے نظم ہے، مثنوی ہے، قصیدہ ہے، رباعی ہے۔ یہ فارم یعنی ہیئت کے حوالے سے ان کو علیحدہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اصناف کو بڑے پیمانے پہ تقسیم کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نثری اصناف ہوتی ہیں اور کچھ شعری اصناف ہوتی ہیں۔ نثری اصناف کے اندر بھی پھر دو طرح کی اصناف ہوتی ہیں، کچھ افسانوی نثر لکھی جاتی ہے، کچھ غیر افسانوی نثر لکھی جاتی ہے۔ افسانوی نثر جیسے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں کہانی پن پایا جاتا ہوگا، اور غیر افسانوی جیسے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں کہانی پن نہیں ہوگا۔ تو نثر کو ہم بڑی سطح پر دو حصوں میں اس طرح تقسیم کر سکتے ہیں کہ ایسی اصناف جن میں کہانی پن موجود ہے ہم انہیں افسانوی اصناف کہیں گے، اور ایسی اصناف جن کے اندر کہانی نہیں ہے وہ غیر افسانوی کہلائیں گی۔ تو عزیز طلباء طالبات، افسانوی اصناف آپ جانتے ہیں وہ داستان ہے، وہ ڈرامہ ہے، وہ کہانی یعنی افسانہ ہے، اور ناول ہے۔ یہ چار ایسی اصناف ہیں جو افسانوی اصناف کہلاتی ہیں، اور ان میں چاروں میں کہانی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ یہ اس کی یعنی بنیاد جو ہے وہ کہانی ہے، ہم اس میں کہانی کو پڑھتے ہیں۔ البتہ اس میں بنیادی فرق کیا ہے، ناول افسانے سے کیوں مختلف ہے، افسانہ داستان سے کیوں مختلف ہے، داستان ڈرامے سے کیوں مختلف ہے، ڈرامہ ناول سے کیوں مختلف ہے، اس پہ ہم اگلے لیکچر میں، اگلی گفتگو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اچھا، اسی طرح غیر افسانوی اصناف میں سفر نامہ ہے، طنز و مزاح ہے، خاکہ نگاری ہے یا شخصیت نگاری ہے، اور تنقید ہے، مضمون نگاری ہے، کالم نگاری ہے۔ یہ نثر کی اقسام ہیں، لیکن یہ غیر افسانوی ہیں، ان میں کہانی پن نہیں ہوتا۔ اسی طرح شعری اصناف ہوتی ہیں، اور شعری اصناف بنیادی طور پر اردو میں دو بڑے حصوں میں تقسیم ہے، غزل اور نظم۔ تو آپ جانتے ہیں غزل جو ہے اس کا ایک موضوع نہیں ہوتا، یہ مختلف اشعار میں اپنے خیالات کو پیش کرتی ہے، اور ایک شعر جو ہوتا ہے وہ مکمل یونٹ ہوتا ہے، مکمل اکائی ہوتا ہے، لیکن جو نظم ہوتی ہے اس کا ایک مخصوص موضوع ہوتا ہے، اور وہ تسلسل سے اپنے خیالات کو پیش کرتا ہے۔ اور نظم کی پھر بہت سی اصناف ہیں، یعنی اپا بند نظم ہے، یا معرہ نظم ہے، یا آزاد نظم ہے، یا نثری نظم ہے۔ اس طرح اس کو بڑی سطح پر ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر آزاد نظم کی بہت سی اقسام ہیں، پھر اس طرح معرہ نظم کی بھی اقسام ہیں، اسی طرح نثری نظم کو بھی اب مختلف طرح لکھا جاتا ہے، آزاد نظم کو بھی مختلف طرح لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں کچھ وہ اصناف بھی آئی ہیں شعر کے اندر بھی اور نثر کے اندر بھی، جو ہمارے اس خطے کی نہیں تھیں، بلکہ باہر کے ممالک میں یا دوسری زبانوں میں لکھی جاتی تھیں، جس میں دو بہت بڑی نمایاں جو اصناف ہیں وہ سونٹ ہے اور ہائیکو ہے۔ ہائیکو جو ہے وہ ایک جاپنیز صنف ہے، اور اس کے اندر مخصوص انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے، اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اور اسی طرح سونٹ میں بھی مخصوص مصروں میں مخصوص انداز سے ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو عزیز طلباء طالبات، یہ ایک بنیادی سی تقسیم ہے۔ پہلے آپ اس چیز کو سمجھیں کہ صنف کسے کہتے ہیں، صنف کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، اور ادب میں ان اصناف کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے۔ جب آپ لکھنے لگتے ہیں یا آپ بطور قاری پڑھنے بھی لگتے ہیں تو آپ سب سے پہلے
صنف کا انتخاب کرتے ہیں. اگر آپ نثر پڑھنا چاہتے ہیں، کہانی پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ چیز کہانی جو ہے وہ آپ کو شاعری سے نہیں ملے گی. شاعری کے اندر خیالات جو ہیں، جذبات جو ہیں، یا اپنی فکر جو ہے وہ کسی اور طرح پیش ہوتی ہے. اس میں استعارہ، میٹافر یا علامت جو ہے وہ ایک حاوی کہہ لیں کہ ایک آلے کے طور پر موجود ہوتی ہے. لیکن جو نثر ہے وہ اس میں آپ زیادہ خیالات کا، جذبات کا اظہار آسانی سے کر سکتے ہیں. اور اس میں اگر کہانی ہے تو کہانی کے اندر تو اس کے اندر ایک نریشن ہوتی ہے، اس کے اندر ایک دلچسپی ہوتی ہے، اس میں کردار ہوتے ہیں، پلاٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا جب آپ بطور قاری پڑھیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ صنف کیا ہوتی ہے، میں کس صنف کو پڑھنے لگا ہوں، اور اس صنف کے کیا تقاضے ہیں. ہر صنف کی مخصوص خصوصیات ہوتی ہیں. یعنی یہ صرف ڈھانچہ، یہ شکل ہی نہیں ہے، بلکہ ہر صنف کی باقاعدہ خصوصیات ہیں. وہ کس طرح لکھی جائے گی، اس میں اظہار خیال کس طرح کیا جائے گا، اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نمایاں ہو کے خیالات کی شکل میں، جذبات کی شکل میں آپ تک پہنچتی ہے. جیسے آپ کہانی پڑھتے ہیں تو اس میں کہانی جو ہے مختلف کرداروں کے ذریعے وہ آپ کے سامنے آتی ہے. لیکن آپ جب شاعری پڑھتے ہیں تو اس میں کہانی نہیں ہوتی، بلکہ مخصوص فکر، جذبات، خیالات یا ردھم ہوتا ہے. اس کے اندر رائم ہوتے ہیں، قافیے ہوتے ہیں، ردیفیں ہوتی ہیں. تو آپ ان کے ذریعے اپنے خیالات کا، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. تو عزیز طلباء طالبات، ہم اگلے یونٹ میں تفصیل سے ہم اس اصناف کی مختلف جو اردو ادب کی اصناف ہیں اس میں گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.